اور اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہے ان کے بارے میں جو ہے وہ یہ ہیں کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، ویسعون فی الارض فسادا، اور زمین پر فساد برپا کرتے ہیں، کیا سزا ان کی؟ ان یقتلوا، قتل کر دو ان کو، او یصلبوا، پھانسی پر لٹکا دو، سلیب پر لٹکا دو ان کو، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ پاؤں جو ہے مختلف سمتوں سے کاٹ دو، او ینفوا من الارض، یا اپنی زمین سے ان کو جو ہے در بدر کر دو، ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، یہ ان کے لیے دنیا کے اندر سزا ہے اور آخرت میں ان کو جو ہے وہ بڑا عذاب دیا جائے گا۔ جو اس سے بچنا چاہتے ہیں ان کے لیے صرف ایک گنجائش رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، اس سے پہلے کہ تم ان کو پکڑ لو، اس سے پہلے کہ وہ تائب ہو جائیں، آپ کے سامنے تسلیم کر دیں اپنے سر کو، تب فاعلموا ان اللہ غفور رحیم، تو پھر جو ہے انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے۔ Sure, to be in the safe hands. For as long as the nation is standing behind Pakistan Army, especially the youth is standing behind Pakistan Army, and for as long as we have this spirit of this sacrifice inside us, Pakistan Army inshallah will not fall. We fight like comrades. ہمیں فوج میں یہی تو مزہ ہے فوج کا کہ ہمیں بیٹھے لڑ رہے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کون پختون، کون سندھی، کون بلوچی، کون پٹھان، ہم کامریڈز کی طرح لڑتے ہیں، بس ساتھیوں کی طرح۔ ہمارے لیے جو ہے یہ جو پاکستانیت ہے نا وہ ہمارے لیے بس وہی ہے، وی آل آر پاکستانیز اینڈ وی لو دیٹ۔ ہم پاک فوج آج کل جو ہے وہ فسادیوں کے ساتھ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، فتنہ الخوارج، ہم لڑ رہے ہیں، جن کو سمجھ رہے ہو کہ یہ جہاد کر رہے ہیں یہ خارجیز ہیں، یہ دین سے نکلے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے they have their own perverted interpretation of the Islam which is not allowed in Islam۔ اور اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہے ان کے بارے میں جو ہے وہ یہ ہیں کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، ویسعون فی الارض فسادا، اور زمین پر فساد برپا کرتے ہیں، کیا سزا ان کی؟ ان یقتلوا، قتل کر دو ان کو، او یصلبوا، پھانسی پر لٹکا دو، سلیب پر لٹکا دو ان کو، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ پاؤں جو ہے مختلف سمتوں سے کاٹ دو، او ینفوا من الارض، یا اپنی زمین سے ان کو جو ہے در بدر کر دو، ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، یہ ان کے لیے دنیا کے اندر سزا ہے اور آخرت میں ان کو جو ہے وہ بڑا عذاب دیا جائے گا۔ جو اس سے بچنا چاہتے ہیں ان کے لیے صرف ایک گنجائش رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، اس سے پہلے کہ تم ان کو پکڑ لو، اس سے پہلے کہ وہ تائب ہو جائیں، آپ کے سامنے تسلیم کر دیں اپنے سر کو، تب فاعلموا ان اللہ غفور رحیم، تو پھر جو ہے انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے۔ اسٹیٹ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، then they can expect mercy from the state۔ یہ ہے وہ جس کے پیچھے جو ہے وہ آرمی آج بھی فتنہ الخوارج سے جو ہے وہ ڈیلی بیسس کے اوپر لڑ رہی ہے۔ We don't agree with their interpretation of the religion۔ اسلام وہ مذہب ہے دنیا کے اندر سب سے پہلا مذہب، اور جس نے جو ہے وہ عورت کو جو ہے آسمان کے اوپر جو ہے پہنچایا، اس نے عزت دی، اس نے whether she is a mother or she is a wife or she is a sister، کسی بھی رول میں میکسیمم پاسبل جو ہے وہ ریسپیکٹ جو ہے وہ آپ کے ریلیجن نے دی ہے عورت کو۔ تو who are you to take it away today؟ Who are you? Who has given you this authority? Nobody can take it away۔ We will never ever allow this kind of perverted group to impose its values onto our country۔ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر طلباء سے خصوصی طور پر گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج خارجیوں کے خلاف لڑ رہی ہے، ہم آج فسادیوں سے لڑ رہے ہیں۔ Pakistan Army, especially the youth is standing behind Pakistan Army, and for as long as we have this spirit of this sacrifice inside us, Pakistan Army inshallah will not fall. We fight like comrades۔ ہمیں فوج میں یہی تو مزہ ہے فوج کا کہ ہمیں بیٹھے لڑ رہے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کون پختون، کون سندھی، کون بلوچی، کون پٹھان، ہم کامریڈز کی طرح لڑتے ہیں، بس ساتھیوں کی طرح۔ ہمارے لیے جو ہے یہ جو پاکستانیت ہے نا وہ ہمارے لیے بس وہی ہے، وی آل آر پاکستانیز
And we love that. ہم پاک فوج آج کل جو ہے وہ فسادیوں کے ساتھ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں. فتنہ الخوارج ہم لڑ رہے ہیں. جن کو سمجھ رہے ہو کہ یہ جہاد کر رہے ہیں یہ خارجیز ہیں, یہ دین سے نکلے ہوئے ہیں, کیونکہ انہوں نے they have their own perverted interpretation of the Islam which is not allowed in Islam. اور اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہے ان کے بارے میں جو ہے وہ یہ ہیں کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں, ویسعون فی الارض فسادا, اور زمین پر فساد برپا کرتے ہیں. کیا سزا ان کی؟ ان یقتلوا, قتل کر دو ان کو, او یصلبوا, پھانسی پر لٹکا دو, سلیب پر لٹکا دو ان کو, او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف, یا ان کے ہاتھ پاؤں جو ہے مختلف سمتوں سے کاٹ دو, او ینفوا من الارض, یا اپنی زمین سے ان کو جو ہے در بدر کر دو. ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم, یہ ان کے لیے دنیا کے اندر سزا ہے اور آخرت میں ان کو جو ہے وہ بڑا عذاب دیا جائے گا. جو اس سے بچنا چاہتے ہیں ان کے لیے صرف ایک گنجائش رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے, الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم, اس سے پہلے کہ تم ان کو پکڑ لو, اس سے پہلے کہ وہ تائب ہو جائیں, آپ کے سامنے تسلیم کر دیں اپنے سر کو, تب فاعلموا ان اللہ غفور رحیم. تو پھر جو ہے انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے. اسٹیٹ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں, then they can expect mercy from the state. یہ ہے وہ جس کے پیچھے جو ہے وہ آرمی آج بھی فتنہ الخوارج سے جو ہے وہ ڈیلی بیسس کے اوپر لڑ رہی ہے. We don't agree with their interpretation of religion. اسلام وہ مذہب ہے دنیا کے اندر سب سے پہلا مذہب, اور جس نے جو ہے وہ عورت کو جو ہے آسمان کے اوپر جو ہے پہنچایا, اس نے عزت دی. اس نے whether she is a mother or she is a wife or she is a sister, کسی بھی رول میں میکسیمم پاسبل جو ہے وہ ریسپیکٹ جو ہے وہ آپ کے ریلیجن نے دی ہے عورت کو. تو who are you to take it away today? Who are you? Who has given you this authority? Nobody can take it away. We will never ever allow this kind of perverted group to impose its values onto our country. آرمی چیف جنرل سید آصم منیر طلباء سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے. ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم فسادیوں سے لڑ رہے ہیں, خارجی دین سے نکلے ہوئے ہیں, ہم کامریڈز کی طرح لڑتے ہیں, یہ خارج ہیں اور دین سے نکلے ہوئے ہیں. خارجی عناصر اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, یہ عناصر اسلام کی غلط تشریح کر رہے ہیں. ہم فتنۃ الخوارج کے فسادیوں سے لڑ رہے ہیں. ہمارے لیے پاکستانیت سب سے اہم ہے. جب تک قوم خصوصاً نوجوانوں کے ساتھ کھڑے ہیں, پاک فوج کبھی بھی نہیں ہارے گی. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے چند قرآنی آیات کا حوالہ بھی دیا, جس میں انہوں نے کہا کہ اللہ نے صرف ایک ہی ان خارجیوں کے لیے گنجائش دی ہے, وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ کے سامنے سرنڈر کر دیں. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب موجود ہیں. راشد ولی صاحب, بہت شکریہ آپ کے جوائن کرنے کے لیے. آرمی چیف, ان کی گفتگو آپ نے سنی ہوگی, یقیناً طلباء سے خصوصی خطاب کیا, بہت اہم پوائنٹ ہیں جو انہوں نے ان کے سامنے بیان کیے. خاص طور پر یہ کہا کہ جو ہم سے لڑ رہے ہیں یہ فسادی ہیں اور اس لیے ہم ان سے لڑ رہے ہیں, یہ دین سے نکلے ہوئے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں آپ ان کی اس گفتگو کو جو خاص طور پر اسٹوڈنٹس کے ساتھ کی گئی ہے؟ جی ہاں, یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ دیکھیے کسی بھی ملک میں یہ بہت امپورٹنٹ سوسائٹی کا ایلیمنٹ ہوتے ہیں, اور ان کو یہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے جس میں بہت سی انڈاکٹرینیشن ہو رہی ہے اور انفارمیشن اوور لوڈ ہے. بہت سی انفارمیشن پروسیس ہوتی ہے, بہت سی نہیں ہوتی ہے, مگر اگر ان کو صحیح ڈائریکشن دی جائے, ان کو ہماری جو قدریں ہیں, جو سوسائٹی کی اور قوم کی جو ویلیوز ہیں اس کے ساتھ ہم آہنگ رکھا جائے, تو وہ ایک رڈر لیس نہیں ہوتے. اور جب تک جس قوم کے جو نوجوان ہیں ان میں یہ پیٹریوٹزم اور قومی ویلیوز اور جو ایک پیٹریوٹزم کا جذبہ موجود رہے گا, تو دنیا کی کوئی قوت جو ہے وہ ڈسپینڈنسی پیدا نہیں کر سکتی. اور جو معاشرے میں نفاق ہے اور پولرائزیشن ہے اس سے بھی وہ دور رہ سکتے ہیں. تو یہ انٹریکشن اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ وہ جب سنتے ہیں ڈائریکٹلی ایک ایسی شخصیت کے سے باتیں جو کہ فرنٹ اینڈ سینٹر ہے قوم کی سیکیورٹی اور اس میں اس کو انشور کرنے میں, تو اس کا جو یہ اذہان ہوتے ہیں, کچے اذہان جن کو لوگ مس لیڈ کرنے کی کوششوں میں ہمہ وقت مصروف رہتے ہیں,
اس پہ بہت مثبت اثر ہوتا ہے، اور اس پوائنٹ آف ویو سے یہ انٹریکشن بہت یوزفل ثابت ہوتی ہے۔ ٹھیک، اور راشد ولی صاحب، ہم نے دیکھا پچھلے کچھ ٹائم میں سب سے زیادہ جو سٹوڈنٹس ہیں وہی اس برین واشنگ کا شکار ہوئے ہیں جو پچھلے ہم نے کچھ عرصے میں دیکھی۔ تو اس طرح کے انٹریکٹیو سیشنز خاص طور پر آرمی چیف کی جانب سے سٹوڈنٹس کے ساتھ کتنے امپیکٹفل ہوں گے اس برین واشنگ کو ریورس کرنے کے لیے؟ یہ دیکھیے نا، یہ اس کا تو بہت فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اگر ڈائریکٹلی جو یہ سنتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سینگ از بلیونگ بٹ ہیئرنگ از آلسو بلیونگ، اور جو خود جو سنیں گے، اب وہ جب یہ سوشل میڈیا پہ کوئی اس قسم کا غلط بیانیہ ان کو ایکسپوز ہوں گے، تو وہ سب سے پہلے وہ اس کو ریلیٹ کریں گے کہ ہم نے کیا سنا تھا اور وہ کیا بات چیت ہوئی تھی چیف سے۔ تو وہ یہ بہت ونس ان اے لائف ٹائم اپرچونٹی ہوتی ہے، اور یہ ینگ جنریشن کے ساتھ ایسی انٹریکشن جاری رہنی چاہیے تاکہ ان کے ذہنوں میں جو کچھ ابہام ہیں، کچھ خلفشار ہے، کچھ سوشل میڈیا کی وجہ سے کنفیوژنز ہیں، تو وہ بالکل وہ دور ہو جائے۔ اور یہ جب بھی وہ سنتے ہیں ایسی بات چیت اور اس کے بعد وہ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں، جب بھی کوئی فیک نیوز یا ڈس انفارمیشن یا نفاق پہ مبنی بیانیہ جب ان کے سامنے آتا ہے تو وہ اس کے ساتھ ریلیٹ کریں گے جو پرائمری سورس سے انہوں نے چیز سنی، اور پرائمری سورس سے خود سنا ہو اس کی افادیت زیادہ ہوتی ہے اور وہ جو غلط بیانی ہے ان کو تاثر ختم ہوتا ہے۔ راشد ولی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت کی ضرورت تھی کہ آرمی چیف جو ہیں وہ گفتگو کرتے اس قسم کی طلباء کے ساتھ، اور طلباء کی جو برین واشنگ کی جا رہی ہے اس کو ٹھیک کیا جاتا؟ یہاں اس کی ضرورت ہے، کیونکہ دیکھیے نا، اب ہمہ وقت اس وقت جو سوشل میڈیا ہے اور ایون مین اسٹریم میڈیا ہے، اس پہ بہت سے جو ایسا ڈیبیٹ ہوتا ہے وہ ریٹنگز آبسیسڈ ہوتا ہے، اور اس پہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ آپ کی نیشنل انٹرسٹ میں شاید نہ ہو، اور جو نئی جنریشن ہے اس کے ساتھ جو ہماری پرانی جنریشن ہے اس کا جو رابطہ ہے وہ دور ہوتا جا رہا ہے، اور جب یہ بہت پیدا ہوتا ہے تو اس میں پھر اس گرے اسپیس میں بہت سے ایسے عناصر ہیں جو اپنا ایک منفی کردار ادا کرتے ہیں اور ان کو مس لیڈ کرتے ہیں۔ تو یہ کنیکشن یہ رہنا چاہیے، اس وقت ضرورت ہے بالکل، کیونکہ دیکھیے ہمارے جو دشمن ہیں مشرقی اور مغربی سرحدوں پہ، انہوں نے پورا ایک فائنینشیل کانڈویٹ شروع کیا ہوا ہے دہشت گردی کی معاونت کے لیے، اور اس میں یہ اس کا انفارمیشن وارفیئر یہ بہت اہم ایک عنصر ہے، اور اس کی انفارمیشن ایج میں انفارمیشن وارفیئر کی وجہ سے آپ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کو آپ وہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، اور جو جنگ جیتی جاتی ہے وہ انفارمیشن وار کے جو ڈومین ہے اس میں ہی جیتی جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے آئی تھنک یہ رائٹ ٹائم ہے کہ اس طرح کی انٹریکشن ڈائریکٹ کی جائے اور اس کا مثبت نتیجہ انشاءاللہ برآمد ہو۔ جی اچھا، اور راشد ولی صاحب، کل ہی ایک واقعہ بھی پیش آیا جو 15 خارجی دہشت گرد ہلاک ہوئے ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے ہتھالہ میں، انٹیلیجنس کی بنیاد پر کارروائی کی گئی، اس میں لیفٹیننٹس میں 4 جوان بھی شہید ہوئے، اس واقعے پر کیا کہیں گے؟ دیکھیے، یہ ہمارے جو ینگ آفیسرز ہیں اور کتنی قربانی دے رہے ہیں، اور یہ 15 خوارج کو تحقیق کرنا یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور یہ اس چیز کی بھی غمازی کرتی ہے کہ کتنی شدت سے یہ جنگ لڑی جا رہی ہے۔ اس کا ادراک پوری قوم کو ہونا چاہیے، اور ہمیں اس دشمن کا اس وقت پورا اندازہ ہو جانا چاہیے، کوئی وہام نہیں رہنا چاہیے کہ جو اندر سے ہی ہمارے خلاف یہ سرگرداں ہیں، اور اس میں افغانستان کی سرحد میں ان کے پاس جو سیف سینکچوریز ہیں اس کی طرف کافی مرتبہ اشارہ کیا جا چکا ہے افغان حکومت کو۔ اب تو یہ اقوام متحدہ کی جو رپورٹ آئی ہے جی اس میں بھی یہ بتایا گیا ہے، اس میں بڑا کلیئرلی یہ چیزیں مینشن ہے کہ اس کو جو وہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے، وہاں سے سپورٹ ہو رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ راشد ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، دفاعی تجزیہ کار، آپ کے وقت کا بہت شکریہ ایک بار پھر سے۔